و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج ہمارے یہاں پر انشاءاللہ عز و جل عملیات کے تعلق سے کچھ چیزوں کو یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ عملیات کورس شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ عملیات کورس سیکھنے آئے ہیں، پڑھنے آئے ہیں، آپ تمام لوگ ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی عمل آپ کریں گے، ان خاص باتوں کا خیال رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا فرما دیں گے اور بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو بنا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے یقین پیدا فرما دے گا۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عملیات کرنے والوں کے لیے کن کن باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، کل ملا کر کے یہ 10 چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان 10 باتوں کا خیال رکھیں گے، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ ان 10 باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر عمل کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے۔ آپ کو کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا کلام پڑھ کے بالکل صحابہ کرام کی طرح اپنا ہر مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ تو عملیات کرنے والے کے لیے سب سے پہلے جس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ 5 وقت کا پابند نماز کا، 5 وقت کی با جماعت نماز کی پابندی کرے۔ دیکھیے، ویسے بھی ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا اپنی نماز کی پابندی کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کلاس میں آپ لوگوں کے لیے ہماری جانب سے یہ ایک اصول، ایک شرط ہے کہ بھائی ہماری کلاس میں آپ 5 وقت کی نماز کے پابند رہیں گے۔ یہ وعدہ ہو گیا میرے اور آپ کے بیچ میں آج سے انشاءاللہ کہ آپ آج سے انشاءاللہ، ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، پابند ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آج سے آپ مجھ سے وعدہ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے آپ نماز کی 5 وقت کی پابندی کریں گے باجماعت۔ تو 5 وقت کی جماعت کی پابندی یہ ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑا بہت کچھ عمل کرنا چاہتا ہو، کچھ سیکھنا سکھانا چاہتا ہو، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ باجماعت فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں کی بھی پابندی کرے۔ نفل نمازیں کون سی ہیں؟ چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اور ان کے بڑے بڑے فضائل بھی ہیں۔ جیسے اوابین کی نماز اگر آپ پڑھ لیں مغرب میں 6 رکعت ہوتی ہیں، 2 کر کے نفل، جس نے یہ 6 رکعت پڑھ لی اس کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چاشت کا بھی ثواب نہیں بتا رہا، پھر وہ لمبا چلا جائے گا معاملہ، ہر ایک کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ اب تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے نفل نمازوں کی بھی پابندی کی کوشش کریں۔ کم سے کم آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے ضرور پڑھیں۔ تیسرا، آپ کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کم سے کم روزانہ جب مسجد جائیں تو تحیۃ الوضو 2 رکعت اور تحیۃ المسجد 2 رکعت ضرور پڑھیں۔ یہ بھی ایک بہت اونچی چیز ہے۔ آج ہمارے ہاں عربوں کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ہندوستان کے اندر آج اس کا رواج چھوٹ گیا ہے، یہ چیزیں آج لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں۔ سب سے بہتر درود شریف تو وہی ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، تحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو پھر کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اور اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کا کام ایسا ہے، آپ کی مصروفیات ایسی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ان باتوں کے کرنے کی وجہ، جو باتیں میں بتا رہا ہوں، ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے دم کے اندر، آپ کے پڑھنے کے اندر اتنی برکت ہوگی، اتنا اثر ہوگا کہ یہ نہیں کہ آپ خود اپنے لیے مسئلے حل کریں گے، انشاءاللہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے کہ آپ ہمارے بچے پہ دم کر دیں، ہمارے فلاں مریض پہ دم کر دیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے چار پانچ ہو گئی، چار چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں نمبر پر علماء نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھیں کم سے کم ہر نماز کے بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح اس طرح پڑھ لیں تو بہت مناسب ہے۔ 6 نمبر پر علماء نے فرمایا جتنا ہو سکے فارغ وقت میں ذکر کریں۔ آپ ذکر کوئی سا بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ اگر آپ کسی نے قرآن کا کچھ
جو قرآن کے حافظ ہیں وہ تو جہاں سے مرضی پڑھ لیں، اور اگر کچھ نہ کچھ قرآن کا کچھ حصہ آپ نے پڑھ رکھا ہے اور کچھ نہیں تو قل هو اللہ تو یاد ہوگی، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ پڑھنے پہ 10 سپاروں کا ثواب ہے، 3 مرتبہ پڑھی ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ تو جتنا ہو سکے ذکر کثرت سے کریں۔ 7ویں نمبر پر علماء نے فرمایا کہ جتنا آپ کوشش کریں باوضو رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے باوضو رہیں۔ آپ باتھ روم سے باہر آئے، ظاہر سی بات ہے آدمی کا وضو باتھ روم وغیرہ سے ٹوٹتا ہے زیادہ تر، استنجا آیا آدمی باتھ روم میں گیا، ہاتھ دھوئے پیر دھوئے منہ بھی دھو لے مسا کر لے، ہو گیا وضو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تیمم کر لے، لیکن جتنا ہو سکے پاک رہنے کی کوشش کرے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑی دور نہر تھی اور نہر سے کچھ دوری پر ان کو استنجے کی حاجت ہو گئی، استنجا کرتے ہی فوراً تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد پھر نہر پہ پہنچ کے وضو کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کا خادم تھا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ ڈائریکٹ وضو کر لیتے، آپ نے وہاں تیمم کیا، پھر آپ وہاں جا کے تھوڑے سے دور جا کر کے آپ نے وضو کر لیا؟ تو کہنے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں تو با وضو مروں، مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ پتہ نہیں میں بغیر وضو کے وہاں تک پہنچ بھی نہ پاؤں، اس سے پہلے موت آ جائے، لہٰذا میں نے تیمم کر لیا۔ ایسے ایسے لوگ تھے، پتہ نہیں ہمارا شمار کہاں ہوتا ہے، پتہ نہیں شمار بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو بھی آپ عملیات سیکھ رہے ہیں باوضو رہیں۔ اچھا، یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اس کلاس میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں نے بھی ایڈمیشن لیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے بچے بھی کریں، آپ کے بچے بھی ان چیزوں کو سیکھیں۔ قرآن سے عمل کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کو جن بھوت لپٹ جائے گا، یہ کمزور ایمانی کی وجہ سے ایسی ایسی باتیں لوگوں میں چلی ہوئی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ فلاں عمل کرو گے تو جین آ جائے گا، فلاں عمل کرو گے تو بلا لپٹ جائے۔ اللہ کا کلام ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ کے کلام کے لیے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ہم نے تو اپنے اکابر علماء کو دیکھا، کچھ نہیں ہوتا، بچپن سے ذکر تسبیح جو بھی ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں ہمارے آج تک ہمارے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بیکار کی چلی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کو دماغ سے نکالو۔ آپ کا بچہ قرآن کا عادی ہو جائے گا، اپنا ہر مسئلہ قرآن سے حل کرنا آ جائے گا اس کو۔ بچپن سے یہ چیزیں اس کو سکھائیں کہ بیٹا فلاں کام کرنا ہو فلاں چیز پڑھو، فلاں کام کرنا ہو فلاں چیز پڑھو، انشاءاللہ وہ غیروں کا محتاج نہیں ہوگا، وہ پروردگار کا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے ہمیں۔ تو جتنا ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اور علماء نے ایک 8ویں نمبر پر جو چیز بیان فرمائی ہے، تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے ہمارے اس معاشرے میں، وہ ہے کہ جتنا ہو سکے سچ بولیں، جتنا کیا ہو سکے بلکہ سچ ہی بولیں، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ دیکھیں، علماء کی زبان میں تاثیر پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ علماء جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے۔ تو لہٰذا آپ جتنی چیزیں ایک طرف کر رہے ہیں، بلکہ میں تو آپ ایک قدم آگے بڑھ کے تھوڑی سی ہمت کر کے یہ بول رہا ہوں، یہ جو دوسری چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، اگر ایک وقت میں یہ ساری چیزیں آپ نہ کریں، صرف سچ بول لیں، صرف اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیں، صرف اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنا لیں، اور یہ باقی کے کام آپ نہیں بھی کریں گے نا، تب بھی اثر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے کسی عالم کو میرا ایک کلپ دکھا دیجیے۔ یہ سارے اعمال، یہ سارے اذکار، ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جو شخص اگر کسی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں بھی کر سکا، بلکہ صرف اس ایک چیز کو اپنا کر لیا، اس زبان کو جھوٹ سے بچا لیا اور سچا بنا لیا، تو انشاءاللہ اس ایک چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ زبان میں اثر پیدا فرما دیں گے۔ آپ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے بھی کسی پہ دم کریں گے نا، تو انشاءاللہ ہر مرض سے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے دیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیے اس کام کو، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے انشاءاللہ، کہ کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ 9ویں نمبر پر علماء نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، صغیرہ گناہوں سے بھی بچائیں، کبیرہ گناہوں سے بھی بچائیں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور آخری اور 10ویں نمبر پر علماء نے فرمایا جتنا ہو سکے کم بات کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں بلا وجہ پولیٹکس کی باتیں، IPL کی باتیں، ریئلٹی شوز کی باتیں، عورتوں کی باتیں، کچھ نہیں تو چچتایاؤں کی باتیں، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کھا رہا تھا، ایسے ہی بولتے ہیں، کھا رہا تھا نہیں کھا رہا تھا، وہ کر رہا تھا وہاں جا رہا تھا، کسی کے باتھ روم میں جانے پہ بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل تو بکواسیات پر ایسی ایسی چیزیں شروع ہوئی ہیں، میم مٹیریل آ رہا ہے، میم مٹیریل، بکواس کی چیزیں بناؤ شیئر کرو، بناؤ شیئر کرو، وہ ایک کوئی کچھ لگا دیتا ہے انٹرنیٹ پر، پھر لوگ اسی کی کاپی بنا کے شروع کر دیتے ہیں، نیٹ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لغویات ہیں، کم بولیے جتنا ہو سکے اپنی زبان کو۔ 3 چیزیں تو ویسے بھی کم کرنی چاہیے، کھانا کم، سونا کم، بولنا کم، ان تینوں میں سے اختیار تو تینوں کو کرنا ہے، لیکن عملیات والے خاص طور سے اپنی زبان کو جتنا ہو سکے فضول بولنے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلے نشست کے اندر سے باقاعدہ عملیات سیکھیں گے، پروردگار ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔